الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء ثقالة وإن ثقالة القلوب ذكر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعله وزيرا من أهلي. ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى. اللہ اللہ ہے تو جہاں بھی ہے، جہاں دنیا کو کہتے ہیں. اللہ اللہ ہے تو جہاں بھی ہے، یہ نہیں تو یہ جان بھی بے جان ہے. بہائے خون اگر تو عاشقوں کا، تو ہر قطرے سے نکلے گا نام اللہ. گرامی قدر سامعین ذی وقار، دینی اور اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی 2 آیتیں پڑھی گئی ہے اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی عظیم الشان ہے اور اس کا نام بھی عظیم الشان ہے. یہ دنیا جو چل رہی ہے صرف اللہ کے نام سے چل رہی ہے. جس دن دنیا سے اللہ کا نام مٹ جائے گا، اللہ دنیا کو مٹا دے گا. حدیث میں آپ نے فرمایا: لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین کے اندر اللہ اللہ کہا جائے گا، اور جب دنیا کے اندر اللہ اللہ کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے اور اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو توڑ پھوڑ کر کے فنا کر دے گا اور قیامت برپا کر دے گا. اللہ تبارک و تعالی عظیم الشان ہے، اس کا نام بھی عظیم الشان ہے، اور دنیا کا جو نظام چل رہا ہے صرف اللہ کی ذات سے اور اللہ کے نام سے چل رہا ہے. کوئی انسان یہ خیال نہ کرے کہ کوئی چیز میری وجہ سے چل رہی ہے. انسان کی وجہ سے کچھ نہیں چلتا ہے.
اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ کوئی ادارہ میری وجہ سے چل رہا ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی وہ ادارہ چلے گا۔ اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ یہ گھر میری کمائی سے اور میری وجہ سے چل رہا ہے، تو اس کے مرنے کے بعد بھی وہ گھر چلے گا۔ تو اس دنیا میں بڑے بڑے ترم خاں آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ دنیا اللہ کی ذات سے اور اللہ کے نام سے چل رہی ہے، اور جب تک اللہ کا نام باقی رہے گا یہ دنیا چلے گی۔ اس لیے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا بہت اونچا عمل ہے اور عظیم الشان کام ہے۔ انسان کے دل پر غفلت کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے زنگ بیٹھ جاتا ہے، اور یہ زنگ آلود دل پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب نہیں جاتا ہے، بلکہ نیک اعمال کرتے ہوئے بھی یہ شرماتا ہے، اور نیک اعمال سے اسے وحشت ہونے لگتی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے دل سے زنگ دور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ زنگ دو چیزوں سے دور ہوتا ہے، ذکر اللہ سے اور استغفار سے۔ جب انسان کا دل زنگ آلود ہو جائے پھر اس کو جسمانی بیماریاں بھی لگتی ہیں۔ جس انسان کا دل جتنا مضبوط ہوگا وہ اتنا ہی صحت مند اور تندرست ہوگا، اور جس انسان کا دل بیمار ہو جائے گا وہ اتنا ہی کمزور اور بیمار پڑتا جائے گا۔ روحانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ وہ جسمانی طور پر بھی بیمار پڑنے لگے گا، عجیب عجیب اس کے اندر بیماریاں آنے لگے گی۔ ان بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے دل کو سیکل کرنا پڑے گا، اپنے دل کے زنگ کو دور کرنا پڑے گا، اور اپنے دل کو روشن، تابناک اور صاف و شفاف بنانا پڑے گا۔ اور دل کی صفائی، دل کی ستھرائی کے لیے حدیث میں ایک نسخہ بتایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةً وَثِقَالَةَ الْقُلُوبِ ذکر اللہ۔ ہر چیز پر زنگ بیٹھ جاتا ہے، اور ہر چیز کے زنگ کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ دل پر جو زنگ بیٹھتا ہے، اس دل کے زنگ کو دور کرنے کا طریقہ اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہے۔ آپ اگر 10 دن تک غسل نہیں کرو گے تو آپ کے بدن کے اوپر عجیب غریب قسم کا میل جم جائے گا، اور جب آپ یوں بدن پہ کھجلی کرو گے تو کالے کالے یوں دھاگوں کی شکل میں وہ میل نکلنے لگے گا۔ یہ آپ کے بدن کے اوپر زنگ بیٹھ گیا ہے۔ اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ ہے دنیا میں، پانی ڈالو، اوپر صابن کا استعمال کرو، پھر پانی ڈالو، آپ کا بدن بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے لوہے پر زنگ بیٹھ جاتا ہے، اس کو بھی دور کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جب دل کے اوپر گناہوں کا اور غفلت کا زنگ بیٹھ جائے، اس کو دور کرنے کا طریقہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ جو جتنا کثرت کے ساتھ میں ذکر کرے گا اس کا دل اتنا ہی روشن اور تابناک بنے گا، اتنا ہی اس کا دل مضبوط بنے گا، اور اتنا ہی یہ مضبوط دل اس کو بیماریوں سے، بزدلی سے، کمزوری سے، ڈپریشن سے، ٹینشن سے دور رکھے گا۔ اور جب آدمی ذکر اللہ سے غفلت برتتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، غافل بیٹھا رہتا ہے، تو اس کے دل کے اوپر غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے، غفلت کا زنگ بیٹھ جاتا ہے،
پھر اس دل کے اندر گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے. بہت سے لوگ مولویوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، کوئی دم کر دو، کوئی پانی پڑھ کے دے دو. وہ گھبراہٹ اس لیے ہوتی ہے ذکر کی جو تعداد ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے. دل مطالبہ کر رہا ہے، دل اندر سے تڑپ رہا ہے، اللہ کا نام لو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو. مجھے اللہ کے ذکر کی خوراک چاہیے، میں اللہ کے ذکر کی خوراک کا بھوکا ہوں. وہ خوراک جب ملے گی تو مجھے اندر سے تسلی مل جائے گی، مجھے سکون مل جائے گا، گھبراہٹ ختم ہو جائے گی. لیکن انسان اس کی آواز پر دھیان نہیں دیتا ہے، وہ باہر کی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے کہ میں اس سے سکون حاصل کر لوں، اس سے سکون حاصل کر لوں، اس سے سکون حاصل کر لوں، اور سکون ملتا ہی نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اچھی طریقے سے کان کھول کر سن لو. دل کی گھبراہٹ، ہول دل، دل کی بے چینی، دل کا اضطراب، ان سب کا علاج اللہ کے ذکر میں ہے اور اللہ کی یاد میں ہے، اور کہیں اس کا علاج نہیں ملے گا. آپ گولی کھاؤ گے، جب تک گولی چلتی رہے گی تو جب تک اس کا نشہ رہے گا آرام ملے گا. گولی کا نشہ اترتے ہی پھر بے چینی شروع ہو جائے گی. کچھ بھی کر لو، اللہ کے ذکر کے سوا کوئی چارہ ہے ہی نہیں دل کو سکون پہنچانے کا، دل کو اطمینان پہنچانے کا. اس لیے ذکر اللہ کے جو فضائل احادیث میں آئے ہیں، قرآن اور حدیث میں جو ذکر کا تذکرہ آیا ہے، بار بار ذکر کا تذکرہ آیا احادیث کے اندر. حدیث میں یہاں تک آیا ہے ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر اللہ ومثل الذی لا یذکر اللہ کمثل الحی والمیت. اس آدمی کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس آدمی کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے ایسی ہے جیسے مردے اور زندے کی. ذکر کرنے والے کا دل زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والے کا دل مردہ ہے. جب بدن کے اندر مردہ دل لیے ہوئے پھرو گے تو کہاں سے سکون ملے گا، کہاں سے چین ملے گا. آج دنیا کے اندر 80% لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں، 80% لوگ ذہنی مریض ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہمیں کیا کرنا ہے. کوئی نہ گول ہے، نہ کوئی مقصد ہے، نہ کوئی ٹارگیٹ ہے. بس اٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، اور یوں جانور جیسی زندگی گزر رہی ہے. کچھ پتہ نہیں ہمیں کہاں پہنچنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اولاد کے لیے کیا کرنا ہے. کوئی ٹارگیٹ نہیں، کوئی گول نہیں، کوئی مقصد نہیں. بس صبح اٹھے اور پریشان پریشان، دکان پہ جانا ہے جلدی جلدی، پر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، بھاگے دکان گئے. شام کو واپس تھکے ہارے آئے، تھوڑی دیر کھانا کھایا، ٹی وی دیکھ کے سو گئے. روزانہ کی یہی روٹین بنی ہوئی ہے. اس سے آگے نہ کچھ کرنا ہے نہ کوئی مقصد ہے. بس دکان گئے، 500-600 روپے کما لیے، واپس آ کر کھا کر کے ٹی وی دیکھ کے سو گئے، صبح اٹھ کے پھر یہی کام ہے. اس سے آگے کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی گول نہیں ہے. یہ اسلامی زندگی نہیں ہے. دیکھو ہمارے نبی کی زندگی، آپ کے کتنے بڑے مقصد تھے، کتنے بڑے آپ کے گول تھے، کتنا بڑا آپ کا ٹارگیٹ تھا. آپ خالی ایک نارمل زندگی نہیں گزارتے تھے، بس تھوڑا سا پیسے کما لیا، ہمارا گھر ٹھیک سے چل رہا ہے، ہم مطمئن ہو کر بیٹھ گئے. اسی پر بس نہیں کرتے تھے. ان کا مقصد تھا دنیا کے کونے کونے تک ہم اللہ کا نام اور اللہ کا کلمہ بلند کریں گے. دنیا کے چپے چپے پر ہم اللہ کے نظام کو نافذ کر کے رہیں گے. دنیا کے کونے کونے پر ہم قرآن کے نظام کو نافذ کر کے رہیں گے. دنیا کے چپے چپے تک
ہم قرآن کی تعلیم کو عام کر کے رہیں گے، ایک سچے مسلمان کا، ایک حقیقی مسلمان کا یہ گول ہوتا ہے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ جو نام کے مسلمان ہیں انہیں صرف 400-500 روپے کمانے ہیں، کھانا کھانا ہے اور ٹی وی دیکھ کر سو جانا ہے، اس سے آگے کوئی گول نہیں ہے۔ حقیقی مسلمان کا مقصد یہ ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے زندگی بسر کرنی ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑنا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جی جان کی بازی لگانی ہے۔ یہ ہوتا ہے ایک مسلمان کا مقصد، اور اس مقصد کے لیے سب سے زیادہ جو مؤثر چیز ہے وہ ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ اللہ کے ذکر سے انسان کے اندر ایک پاور آتا ہے، انسان کے اندر ایک طاقت آتی ہے، انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک جوش پیدا ہوتا ہے۔ اور قرآن نے جہاں پر ذکر کا حکم دیا ہے وہاں تھوڑے ذکر سے کام نہیں چلے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، ذکراً کثیرا، کثیرا کا لفظ لائے ہیں، ذکراً کثیرا، زیادہ تعداد کے اندر کثرت کے ساتھ میں اللہ کا ذکر کرو۔ ہمارے بہت سے احباب کی اور بہت سے ساتھیوں کی ذکر کی عادت ہے، ذکر کرتے ہیں صبح شام، لیکن کم تعداد میں ذکر کرتے ہیں۔ جس تعداد میں ذکر ہونا چاہیے اس تعداد تک ذکر پہنچتا نہیں ہے، اس لیے اس ذکر کا اتنا فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کم سے کم جو ذکر کی تعداد ہے وہ 12,000 مرتبہ ہے۔ آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفار، درود شریف، ان سب کو ملا کر جب 12,000 مرتبہ آپ کی تعداد پہنچے گی تب جا کر کے جو ذکر پر فضائل ہیں، ذکر کے اوپر جو اللہ کی طرف سے وعدے ہیں وہ وعدے اتریں گے، وہ مدد اترے گی، وہ نصرتیں اترے گی، پھر آپ کی زبان سے جو بول نکلیں گے وہ بول بھی سچے صادق ہوں گے اور وہ دعائیں بھی قبول ہوگی۔ آپ اس تعداد تک پہنچتے ہی نہیں ہیں، اس لیے پھر مصیبتیں کھڑی ہوتی ہے اور یہ مصیبتیں دور ہوتی ہی نہیں ہیں۔ اس لیے احادیث کے اندر ذکر کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اللہ بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں۔ جو بندہ کسی مجلس کے اندر میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس کے اندر اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ بندے جو اللہ کا ذکر کریں اور اللہ پاک فرشتوں کی محفل میں ان کا ذکر کریں۔ دیکھو میرے فلاں بندے کو فلاں جگہ پر بیٹھ کر کے وہ مجھے یاد کر رہا ہے، میری بڑائی بیان کر رہا ہے، میری پاکی بیان کر رہا ہے اور میرا ذکر کر رہا ہے۔ ان نوران فرشتوں کی محفل میں جن کا ذکر ہوگا وہ کتنے مبارک لوگ ہوں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جو بندہ ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں، جو ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، جو میری طرف چل کر آنا چاہتا ہے میں خود اٹھ کر کے اس کو اپنے آغوش میں لے لیتا ہوں، میں اپنی رحمت میں اس کو لے لیتا ہوں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں یہ ذاکرین بندے، نبی نے حدیث میں فرمایا سبق المفردون، مفرد لوگ اعمال کے اندر، نیکیوں کے اندر، ثواب کے اندر، درجات کے اندر آگے بڑھ گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل مفردون، اے اللہ کے رسول یہ مفرد ہے کون لوگ جو نیکیوں کے اندر، ثواب کے اندر، درجات کے اندر سب سے بڑھ گئے، مجاہدین سے بھی بڑھ گئے، صدقہ اور خیرات کرنے والوں سے بھی بڑھ گئے، نفلی روزے رکھنے والوں سے بھی بڑھ گئے، نفلی نمازوں والوں سے بھی بڑھ گئے،
یہ منفرد لوگ ہیں کون؟ آپ نے فرمایا الذاکرون اللہ والذاکرات، وہ مرد جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو اللہ کا ذکر کرتی ہے، یہ منفرد لوگ ہیں، اور یہ منفرد لوگ سب سے ثواب کے اندر اور نیکیوں کے اندر آگے بڑھ گئے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک موقع پر چند صحابہ کرام جو مالی اعتبار سے کمزور تھے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا ایک مسئلہ پیش کیا، یا رسول اللہ، ہم لوگ مالی اعتبار سے کمزور ہیں، ہمارے جو اغنیا اور مالدار بھائی ہیں یہ ثواب میں ہم سے آگے بڑھ گئے، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، تو وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں اور صدقہ خیرات کی وجہ سے ہم سے وہ ثواب میں آگے بڑھ گئے۔ آپ نے انہیں ایک نسخہ بتایا، اس نسخے پر عمل کرو تم ان سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ آپ نے انہیں کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کا ورد کیا کرو، تم جتنا زیادہ پڑھو گے اتنے ہی زیادہ تم ان سے ثواب میں آگے بڑھ جاؤ گے۔ انہوں نے اب نمازوں کے بعد بیٹھ کر کے تسبیحاں لے کر کے ذکر کرنا شروع کیا۔ صحابہ کرام بہت ہی زیادہ نیکیوں کے حریص ہوتے تھے، وہ تو تلاش کرتے رہتے تھے کوئی نیکی کا موقع ملے ہم بھی نیکی کمائیں، کتنے ہی مالدار صحابی ہو وہ بھی نیکیوں کے حریص ہوا کرتے تھے۔ جب ان مالداروں نے دیکھا کہ یہ ہمارے ساتھی جو ہمارے ساتھ نماز پڑھ کے نکل جایا کرتے تھے، یہ یہاں کونوں میں تسبیح لے کے کیا کر رہے ہیں، ان سے پوچھا بھائی تم یہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم نے نبی سے پوچھا تھا کہ مالدار لوگ تو ثواب میں ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم پیچھے رہ گئے، تو نبی نے ہمیں ایک نسخہ بتایا، ایک وظیفہ بتایا کہ یہ کام تم کرو تو مالداروں سے آگے بڑھ جاؤ گے، اس لیے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ جب مالداروں نے یہ سنا تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے بھی پڑھنا شروع کیا تو یہ غریب لوگ پھر نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ، ہم نے آپ سے نسخہ لیا، اس پر عمل کرنا شروع کیا، لیکن ہمارے مالدار بھائیوں کو جب پتہ چلا انہوں نے بھی عمل شروع کر دیا ہے، اب وہ اس عمل میں بھی ہمارے برابر آ گئے، اور ثواب مال میں تو وہ پہلے ہی زیادہ کما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، بھائی یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس پر اپنا فضل کر دے، اللہ جس پر اپنا کرم کر دے، اللہ جس پر اپنی مہربانی کر دے، بھائی اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اس لیے بس تم ذکر کرتے رہو۔ ایک آخری چھوٹی سی حدیث، آپ نے فرمایا حدیث کے اندر، ایک آدمی کو اللہ نے خوب مال دیا ہے، وہ رات اور دن اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اور دوسرا آدمی اس کے مقابلے میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو یہ ذکر کرنے والا مال خرچ کرنے والے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے اور زیادہ ثواب کمانے والا ہے۔ اس لیے اللہ کا ذکر ہر حال میں کریں، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، کھاتے ہوئے، ہر موقع پر اللہ کا ذکر کریں۔ اور جتنی بھی نبی نے حدیث میں دعائیں بتائی ہیں، یہ سب کی سب دعائیں ذکر اللہ میں شامل ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ ہر موقع کی دعا کو ہم پڑھا کریں تو ہم ذاکرین میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی اور ہر موقع کی دعا یاد کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کی سنت باقی ہو سنت پڑھ لیں۔